Human rights, it's not a job, it's a conviction. आज जिस खातून की हम बात करने जा रहे हैं, अगर उनकी हिम्मत और दिलेरी की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी लोगों को दहला दिया था. हर फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स विद इन पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट दुनिया भर में उसको प्रमोट करने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की है वो बहुत अहम है. जी, अगर अभी तक आप नहीं पहचाने हैं तो मैं बात कर रही हूँ मैडम आसमा जहांगीर की. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अलवीना जदून. बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ वुमेन इन लीडरशिप. इस सीरीज़ में हम ऐसी ख़वातीन की बात करते हैं जिन्होंने तारीख़ में या रिसेंटली भी लीडरशिप के किरदार अदा किए हैं, स्पेशली विद इन पाकिस्तान. 1952 से 2018 तक आसमा जहांगीर पाकिस्तान की लीडिंग ह्यूमन राइट्स लॉयर थी. 3 दहाइयों तक उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिनके लिए काम करने से लोग कतराते हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बॉन्डेड लेबरर्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के सर्वाइवर्स सब शामिल हैं. 2010 में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार की पहली खातून प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई. आज जीत हुई है डेमोक्रेटिक फोर्सेस की. आज उन लोगों की जीत हुई है जिनकी हिस्ट्री, जिनकी तारीख लिखी गई है कि वो हमेशा कानून के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते आए हैं. 1986 में उन्होंने एक एनजीओ कायम किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसकी वो चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जनरल दोनों रह चुकी हैं. इस एनजीओ ने पाकिस्तान में ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया बट डिफेंड भी किया और ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात की है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, जिसमें ख़वातीन के अगेंस्ट वायलेंस के क्राइम्स हैं. इसके साथ साथ ऑनर किलिंग्स पे बात की है, कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट बात की है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे भी बात की है. जब आप आजकल की जनरेशन की लॉयर्स से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी ख़वातीन लॉयर्स को आसमा जहांगीर ने इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया और आगे आने वाली जनरेशंस को भी करती रहेंगी. दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम हिस्ट्री की किताबों में इन नैरेटिव्स को स्किप आउट ना करें, लोगों को बताएं, स्पेशली ख़वातीन को बताएं कि और ख़वातीन क्या कुछ अचीव कर चुकी हैं और वो भी कर सकती हैं. आसमा जहांगीर का सियासी शऊर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था, बिकॉज उनके जो वालिद साहब हैं उनको मिलिट्री डिक्टेटरशिप की ऑपोजिशन करने में जेल हो गई थी, तो तभी से उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो गई. अगर हम उनकी थोड़ी सी और हिस्ट्री देखते हैं तो 1980 में उन्होंने अपनी 3 फेलो खातून लॉयर्स के साथ मिलकर AGHS लॉ एसोसिएट्स के नाम से एक लॉ फर्म इस्टेब्लिश की जो खसूसन ख़वातीन के लिए काम करती थी. 1981 में उन्होंने विमेन एक्शन फोरम को सपोर्ट किया. ये वो फोरम था जो पाकिस्तान में ख़वातीन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था, जिसमें हम बात कर सकते हैं लॉ ऑफ एविडेंस की. लॉ ऑफ एविडेंस वो एविडेंस था जिसने ख़वातीन की टेस्टिमनी को मर्दों के कंपैरिजन में आधा करार दे दिया था. हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेसिफिकली वो क्लॉजेस, अगर हम रेप विक्टिम्स की बात करें तो रेप विक्टिम से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करें, एंड इन ऑर्डर टू प्रूव देयर इनोसेंस उनको 4 गवाह चाहिए. और ये किसी ने नहीं सोचा कि वो 4 गवाह वहाँ पे देख क्यों रहे थे और उन्होंने रेप क्यों नहीं रोका. 1983 में आसमा जहांगीर ने फिर एक प्रोटेस्ट लीड की विद इन लाहौर और इन्हीं लॉज को चैलेंज किया, इन्हीं लॉज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट की. इसी प्रोटेस्ट के दौरान उनको ना सिर्फ मारा गया, उन पे टीयर गैस इस्तेमाल की गई, बल्कि उनको अरेस्ट भी कर दिया गया. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस उनकी हिम्मत में बिल्कुल कमी नहीं आई और उसी साल 1983 में ही उन्होंने एक रेप केस लिया. वो एक 13 साल बच्ची का केस था जिसको हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर 3 साल की सज़ा और कोड़े मारने की सज़ा मिली थी, क्योंकि सपोजिटली उसने ज़िना कमिट किया था और ज़िना ये नहीं प्रूव कर सकती थी वो बच्ची कि उसका रेप हुआ था, क्योंकि उसके पास 4 गवाह नहीं थे. ये हुदूद ऑर्डिनेंस के अंडर ही आता था, वो हुदूद ऑर्डिनेंस जो ज़िना और रेप में फ़र्क नहीं कर पा रहा था. एंड कैन यू इमेजिन, इस औरत ने ना सिर्फ उस बच्ची के लिए स्टैंड लिया बल्कि ये प्रेसिडेंट सेट किया कि हम लोगों के कवानीन जो हैं वो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके बनाने चाहिए, सिर्फ किसी एक मार्जिनलाइज ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं बनाने चाहिए, ताकि औरतें जो एक पहले ही ऐसा तबका है जिनको हम दबा के रखते हैं, जिनके हकूक़ उनसे छीन लेते हैं, उनको अगर हम मज़ीद मार्जिनलाइज करते रहेंगे
تو اس سوسائٹی کی خواتین کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا. پروٹیسٹ کے بعد جو ورڈکٹ تھا وہ اوور ٹرن تو ہو گیا, بٹ دس واز بیڈ نیوز فار آسما جہانگیر. شی واز ناٹ اونلی پٹ انڈر ہاؤس اریسٹ بٹ دین ان کو جیل بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے ضیاء کی اسلامائزیشن پالیسی کو چیلنج کیا تھا. آئی مین ہاؤ ڈیئر شی. انہوں نے ریلیجس مائنورٹیز کے لیے بہت کام کیا. یہ ایسا کام ہے جو کافی لوگ اس ملک میں کرنے سے کتراتے ہیں. ہم فورس کنورژنس پہ بات نہیں کرتے, آلموسٹ بڑے کنوینئنٹلی ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ڈینائی بھی کر دیتے ہیں. بٹ اف وی گو بیک ٹو 1995 انہوں نے ایک 14 سالہ مسیحی بچے کا کیس لیا تھا اور اس کو ڈیفینڈ کیا تھا جس پہ بلاسفیمی کا الزام تھا اور اس کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی تھی بیکاز شی واز ڈیفینڈنگ ہم. ان کو ہائی کورٹ کے باہر ایک موب نے ان کی گاڑی پر اٹیک کیا اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے اور ان کے ڈرائیور کو بھی مارا پیٹا تھا. جب یہ کیس چل رہا تھا اسی کے دوران ان کے گھر میں لوگ آ گئے تھے, ان کو ڈیتھ تھریٹس اتنی ملتی تھی, ہر فیملی ممبرز ور ایون ٹیکن ہاسٹیج, but she continued to fight the case and eventually the kid was acquitted. Maybe I'm superstitious. I almost get killed. And not only myself, a lot of people have said this to me. Maybe because you've done so much work for so many people who were voiceless, and then somebody may have said a prayer for you, which is saving you. I mean, imagine the amount of strength it takes to be that person. Like, masses آپ کے خلاف ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بس غلط ہے, اینڈ آل یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو از بی دیئر فار پیپل جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. ان کی لائف تو اتنی ڈرامیٹک ہے, اس پہ نیٹ فلکس اسپیشل بننا چاہیے. بات کرتے ہیں ان کی فری لیگل ایڈ کی اور خواتین کے لیے ان کی جدوجہد کی. 1990 میں آسما جہانگیر نے اپنی بہن کے ساتھ خواتین کے لیے ایک شیلٹر ہوم قائم کیا جو دستک کے نام سے جانا جاتا ہے. دستک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اب جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز چلا رہی ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پہ ایک پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ بھی کی ہوئی ہے جس کا ہم لنک آپ کو یا تو یہاں دے دیں گے یا ڈسکرپشن میں دے دیں گے, بٹ آپ دیکھ لیں وہ بھی بیکاز اٹس انٹرسٹنگ. 1996 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مسلمان خواتین اپنے لیگل گارڈین کی کنسینٹ کے بغیر اپنا شوہر نہیں سلیکٹ کر سکتی ہیں. جو بھی لوگ اپنی لیگل گارڈین کی کنسینٹ کے بغیر شادیاں کر رہے تھے ان کی شادیوں کو ختم کیا جا رہا تھا. آسما جہانگیر نے نہ صرف اس کے خلاف پروٹیسٹ کی بلکہ خواتین کو سپورٹ بھی کیا کیونکہ انہوں نے کورٹ کو سمجھایا کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. اسینچلی فیملیز کس طرح سے ٹوٹ رہی ہیں اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آلسو بیکاز ویمن ویری مچ ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے کس سے شادی کرنی ہے, کیونکہ یو نو ہم بھی سوچتے ہیں, ہم بھی سمجھ رکھتے ہیں اور ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ فیصلے کر سکیں. سو تھینک یو آسما جہانگیر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی خواتین کو جیلوں سے نکلوایا جن پہ زنا کے کیسز, زنا کے الزامات تھے, اسینچلی بیکاز حدود آرڈیننس کے تحت جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ان کے پاس گواہ نہیں تھے کیونکہ کون ہے وہ شخص جو 4 اور آئی ڈونٹ نو انلیس مجھے نہیں پتا یہ کیا بات تھی, مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. آئی تھنک بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ بھی جو بھی ہمارے سارے عظیم لاز تھے وہ ہمارے عظیم انٹلیکچوئل ضیاء الحق کی وجہ سے تھے. 2005 میں انہوں نے لاہور میں ایک میراتھن منعقد کرائی جس کا ایم یہ تھا کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اسپورٹس ویمن کے خلاف جو وائلنس ہوتا ہے بائی ایکسٹریمسٹ گروپس. اینڈ کین یو امیجن کہ اسی ایونٹ پہ ایکسٹریمسٹ گروپس نہ صرف اپنے ہتھیار لے کے آئے بلکہ پولیس نے آسما جہانگیر کو اریسٹ کیا, ان کو پبلکلی مارا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے. She was a part of the group جس میں lawyers تھے, politicians تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگا رہے تھے اور آسما جہانگیر جو ہیں وہ 3 مہینے کے لیے ہاؤس اریسٹ رہی تھی. ٹائم فار سم اوپینین بیکاز وہ بھی بہت ضروری ہے. ہمیں نا اکثر ڈرا دیا جاتا ہے اور کہ یہ نہ کرو ایسے ہو جائے گا, یہ نہ کرو ایسے ہو جائے گا, لیکن اگر ہم تھوڑا سا لائک اے لٹل بٹ آف ہسٹری لیسن اگر ہم وہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی ملک میں پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے, اتنا کچھ کیا ہے, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان طبقات کے لیے جن کے لیے کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں بات, ٹھیک ہے, وی ٹاک اباؤٹ دیم, دیر ہیو بین پیپل جو کافی عرصے سے بات کریں, بٹ فرق یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, ان کو ہسٹری لیسنز میں شامل نہیں کیا جاتا, جو کہ بہت ضروری ہے. اگین
پاکستان میں کام کرنے کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا, اسپیشلی ود دا یونائٹیڈ نیشنز. اگر ہم 1998 سے 2004 کا پیریڈ دیکھتے ہیں تو شی سروڈ ایز دا UN اسپیشل ریپرٹوار آن ایکسٹرا جوڈیشل اور آربیٹری ایکسیکیوشنز. Throughout my 5 years that I have been on this mandate, I have worried because I feel that some very big human rights issues like the question of conversion has also found controversy within member states. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ UN اسپیشل ریپرٹوار کیا ہے, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, تو دس از اے اسپیشل ویری پریسٹیجیس پوزیشن جو کہ والنٹری ہوتی ہے اور بہت آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا. جو بھی شخص اس کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے زمرے میں جو بھی چیز آ رہی ہے, جس ٹاسک کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, وہ دنیا بھر میں اس کی سچویشن دیکھیں اور جہاں جہاں وہ چیز وائلیٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. اگر ہم بات کرتے ہیں 2004 سے 2010 کی, تو شی سروڈ ایز دا UN اسپیشل ریپرٹوار آن فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف ایز ویل. 2 کتابیں بھی لکھ چکی ہیں وہ, ایک ہے ڈیوائن سیکشن اور دوسری ہے حدود آرڈیننس اینڈ چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. اس کے ساتھ ساتھ ان کو کئی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں, اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ان کو ہلالہ امتیاز دیا گیا جو کہ پاکستان میں 2nd ہائیسٹ سویلین اچیومنٹ ایوارڈ ہے, اینڈ اٹ واز گیون ٹو ہر بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان 2010 میں. 2005 کی بات کرتے ہیں, اس میں شی واز آلسو نامینیٹڈ فار دا نوبیل پیس پرائز وچ از امیزنگ. آلسو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کر دیں اب عورتوں کی اچیومنٹس کو ڈینائی کرنا, بس کر دیں عورتوں کو بس ایک لمیٹیڈ فریم آف ریفرنس سے دکھانا اور بتانا کہ ان کا کردار بس اتنا صحیح ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ عورت کا ہوم میکر ہونا کوئی بری بات ہے, لیکن عورت کا صرف ہوم میکر ہونا یا صرف اسی کی ذمہ داری ہونا اور کچھ اس کی ذمہ داری نہ ہونا, وہ تھوڑی سی انجسٹس ہے. اگر ہم آسمہ جہانگیر کی بھی زندگی دیکھیں تو ڈسپائٹ دا جائنٹ آف اے پرسن شی واز, ان کی بھی شادی ہوئی تھی, ان کے بھی بچے ہیں, ان کا بھی ایک میاں ہے, اینڈ the legacy continues, her legacy continues through her daughters as well. So let's encourage our women to be everything because they are very much capable, اور ان کی potential کو limit کرنا بس کر دیں. Thank you so much for watching the video. اگر آپ کو یہ content پسند آیا ہے, اور کیوں نہیں آیا, اگر نہیں آیا یار کیا کرے ہو, تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل ماٹی ٹی وی. پلیز دیکھتے رہیے ہمارا content.